اویس قرنی وہ صاحب ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، ایمان بھی لائے لیکن نبی علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے۔ خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہت بہت ہے آپ کی زیارت کر لو، لیکن والدہ ہے، بوڑھی ہے، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے، کیا میں آ سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے واپس خط روانہ کر دیا، بھئی آپ کے لیے آپ کی والدہ ہی سب کچھ ہے، ان کی خدمت کرے۔ اور پھر وہ زمانہ آیا کہ نبی علیہ السلام نے بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے بیٹھائے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر آپ کے زمانے میں حج کے قافلوں کے اندر یمن سے ایک شخص آئیں گے، اور جب وہ پہنچ جائے تو آپ نے اپنے حق میں ان سے دعائیں کروانی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ یمن کے ہوں گے، مراد قبیلے سے ان کا تعلق ہوگا، قرن اس کی شاخ ہوگی، چھوٹے قد کے آدمی ہوں گے، کالا ان کا رنگ ہے، اور یہ صاحب حج کے قافلے میں آئیں گے اور مکہ مکرمہ میں آپ کو ملیں گے۔ جب بھی آپ کو مل جائے تو آپ اپنے حق میں اپنے لیے ان سے دعائیں کروا لیں۔ اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، فرمایا علی آپ سن رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ بھی ساتھ ہو جانا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اسی صاحب کے تلاش میں تھے جو نبی علیہ السلام نے نشانیاں بدلائی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حرم سے باہر سارے حاجیوں کو کھڑا کیا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالی فرمانے لگے، یمن سے آنے والے لوگ کھڑے رہے، باقی بیٹھ جائے۔ پورا ایک قافلہ کھڑا رہا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مراد قبیلے سے جو آئے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائے، وہ کھڑے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرن شاخ سے جو لوگ آئے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائے۔ ایک صاحب کھڑے رہے، ان سے پوچھا، بھائی آپ کون ہیں؟ کہا آپ اپنے کام کا بتلائیے، آپ کو کیا کام ہے؟ کہا آپ اویس کو جانتے ہیں؟ کہا اویس تو میرا بھتیجا ہے۔ کہا وہ کہاں ملیں گے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے، ارے اویس سے آپ کو کیا کام ہے؟ وہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موٹے موٹے آنسو گرے، اور پھر فرمانے لگے، ارے یہ بتلائیے وہ ہے کدھر؟ کہا وہ اونٹوں کو چرانے کے لیے عرفات کی طرف نکل چکا ہے، اگر آپ کو اس سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ وہاں تشریف لے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کے عرفات کی طرف نکل گئے۔ دیکھا ایک چٹان کے اوپر ایک صاحب کھڑے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے۔ یہ حضرات آ کر کے پیچھے بیٹھ گئے اور ان نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھر، اور ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا مزدور ہو۔ کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ۔ تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، وہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وانا علی بن ابی طالب، یہ عمر ہے اور میں علی ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جلدی سے سہم گئے اور جلدی سے سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے گزارش کرنے لگے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائے۔ وہ کہنے لگے، اتنے بڑے اکابر صحابہ جن کی زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزری، ان کے حق میں دعا کرو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمانے لگے، ارے دعا کرے، یہ حکم ہوا ہے۔ اس بات کو یاد رکھو بھائی، کروڑوں اویس قرنی جمع ہو جائے، کروڑوں اویس قرنی جمع ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے کٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے آج کے اس دور کے نوجوانوں کو یہ میسج دینا تھا، یہ پیغام دینا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ آنے والی نسل اپنے ماؤں کو کیسے ذلیل کرے گی، ماں باپ ان کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے، انہیں بات کرتے ہوئے ان سے ڈر محسوس ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک میسج دینا تھا۔ اور پھر فرمانے لگے، عمر آپ کو پتہ ہے اویس قرنی کون ہے؟
जिस साहिब की निशानियां बतलाई ये कौन है? नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन हिसाब है किताब के बाद लोग जोग दर जोग जन्नत में दाखिल होंगे, ओवैस करनी भी जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह पाक ऐलान फरमाएंगे ओवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाए। ऐलान होगा ओवैस करनी रोक जाओ, रोक दिया जाएगा। और फिर ऐलान होगा वापस चलो, ओवैस करनी वापस चल पड़ेंगे। बड़े हैरान होंगे अब क्या मामला होने वाला है। आगे जहन्मियों की कतारें लगी होगी। अल्लाह पाक ये इनाम अता फरमाएंगे, ये एजाज़ और ये शाबाश अता फरमाएंगे। ओवैस जिस तरफ आप इशारा करेंगे, इशारा करना आपका काम है, उनको बख्शिश देना मेरा परवरदिगार का काम होगा। ये मकाम ज्यादा रोजे रखने के बदौलत मिला है, हज करने के बदौलत मिला है, उम्रे करने के बदौलत मिला है? नहीं, ये मकाम महज अपनी वालदा की खिदमत के बदौलत मिला है।